او کصیب من السماء، یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو، فیہ ظلمات، جس میں اندھیریاں بھی ہوں، ورعد، اور گرج بھی ہو، وبرق، اور چمک بھی، یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے، یجعلون اصابعہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، من الصواعق حذر الموت، کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی، محیط بالکافرین، کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، ان کی نگاہوں کو اچک لے، کلما، جب بھی، اضاء لہم، مشوا فیہ، ان پر بجلی چمکتی ہے، کلما اضاء لہم، جب بھی ان پر بجلی چمکتی ہے، مشوا فیہ، وہ اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہیں، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو چھین لیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 اور آیت نمبر 20 کی تلاوت کی گئی ہے اور ان کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 19 کے سلسلے میں گزشتہ تفصیل سے بات آ چکی ہے، اس کے تفسیری حوالے سے، لیکن چونکہ آیت نمبر 20 بھی آیت نمبر 19 ہی سے متعلق ہے، دونوں کا ایک دوسرے کے ساتھ ربط ہے، اس وجہ سے ان دونوں آیتوں کی تلاوت اور ترجمہ کیا گیا ہے۔ دراصل ان دونوں آیتوں میں اللہ نے منافقین کی مثال کو ذکر کیا ہے۔ جیسے گزشتہ بات آئی ہے کہ منافقین کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش برستی ہے تو اس میں اندھیری اور اس میں گرج اور اس میں بجلی کی کڑک ہوتی ہے، تو منافقین اس سے، یعنی بعض لوگ اس سے ہیبت میں آ جاتے ہیں۔ دنیا میں اسلام کے آنے کے بعد جب یہ اسلام کی تعلیمات دنیا کے اندر عام ہوئی، جو آسمانی تعلیمات ہے، تو جس طرح بعض لوگ بارش کو دیکھ کر کے ہیبت میں آ جاتے ہیں اور خوف کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں، ایسے ہی حالانکہ وہ بارش ان کے لیے بہتر ہوتی ہے، ان کی زندگی کا سبب ہوتی ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بارش ان کے لیے کتنی مفید ہے۔ ایسے ہی منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اسلام کی تعلیمات، ایمان کی تعلیمات آتی ہیں اللہ کی جانب سے، لیکن اس کے فوائد کا ان کو اندازہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ہیبت میں آ جاتے ہیں، ڈر محسوس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کی فکر کرتے ہیں۔ ظاہری طور پر ایمان لے آتے ہیں لیکن حقیقت میں دل سے وہ مومن نہیں ہوتے۔ اس زمانے کے اندر بھی ایسے بہت سارے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات کا اگر ان کے دائرۂ کار میں
کچھ امپلیمنٹیشن ہونے لگے، اس طرح کی کچھ سرگرمیاں شروع ہو تو وہ ہیبت میں آ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسکول مینجمنٹ، اگر کسی کا اسکول ہے اور مینجمنٹ اس طرح کے مسلمان لوگوں کا ہے اور اسکول کے اندر کچھ سرگرمیاں ایسی شروع ہوئی جس کی وجہ سے اسلام کو پروموشن مل رہا ہو، دینی فکریں بچوں کے اندر پیدا ہو رہی ہوں اور مینجمنٹ اس ٹائپ کا ہو، تو فوری وہ لوگ ایکشن میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صاحب یہ سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم سیکولر ہیں۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سب محنتوں کی وجہ سے ہمارے اسکول کو اور مینجمنٹ کو اور ہماری پالیسی کو کوئی نقصان پہنچے۔ حالانکہ اسلامی تعلیمات جو ہوتی ہے وہ سراسر خیر ہوتی ہے، حقیقت کے نہ معلوم ہونے کی وجہ سے جس طرح منافقین اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے ہیں اس سے بچنے کے لیے، اس طرح کی کیفیات اس وقت بھی بہت سارے میدانوں میں عام لوگوں کے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ اسلامی حلیے کے ساتھ کاؤنٹر پہ بیٹھنے سے لوگ ڈرتے ہیں، اور ہمارے جو مخالف طبقے کے لوگ ہیں، وہ خاص سکھ ہوں، وہ عیسائی ہوں کہ ہندو ہوں، جس کاؤنٹر پر اسلامی حلیے کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے گھبراتے ہیں، وہ اسی کاؤنٹر پر پورے اپنے مذہبی مورتیوں کو سجا کر کے رکھتے ہیں، انہیں خوف نہیں ہوتا۔ دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مثال کے ذریعے سے ہمیں سمجھایا ہے کہ ایمان کس طرح سے ہمارے اندر مضبوط ہونا چاہیے۔ آگے ایک اور مثال دی ہے، یکاد البرق یخطف ابصارہم، ان کے اندر ہیبت کچھ اس ٹائپ کی ہوتی ہے جن کے اندر منافقین کی صفات ہوتی ہے، جو اپنے ایمان کے اوپر مضبوط اور مستحکم نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کچھ اس ٹائپ کی ہیبت ہوتی ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے، جیسے بارش کے وقت میں بجلی چمکتی ہے تو وہ ایسے ہیبت اور خوف میں رہتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی اتنا ڈرنے کی کیا بات ہے، کہاں بھاگے جا رہے ہیں، کہاں اپنے سر کو چھپا رہے ہیں، بجلی آپ کے اوپر نہیں گرے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے بعض لوگ نامعلوم ہونے کی وجہ سے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، ایسے ہی اسلام کی تعلیمات کی جانب سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کی تعلیمات سے ایسے کھسکنے اور ایسے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ روشنی ہو جاتی ہے چلنے لگتے ہیں، اور جب پھر اندھیرا ہو جاتا ہے ٹھہر جاتے ہیں۔ یعنی اسلام کی تعلیمات کی وجہ سے جب کچھ فائدے محسوس ہونے لگتے ہیں تو وہ بینیفٹس کو اویل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، اور جب کچھ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے کہ بھئی کوئی اور ترتیب بن رہی ہو تو فوری کھڑے ہو جاتے ہیں۔ منافقین ظاہری طور پر اسلام لاتے تھے اور حقیقت میں مومن نہیں تھے۔ وجہ کیا تھی؟ مثال کے طور پر جنگ ہوئی اور جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مال غنیمت بہت ہاتھ آیا، تو وہ مال غنیمت میں ہمارا حصہ کیسے لگ جائے، یعنی جو بینیفٹس ہے اس کو اویل کرنے میں پیچھے نہیں، اور جو اس کی وجہ سے کچھ تھوڑی بہت دشواریاں آتی ہے اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ نے یہ ساری مثالیں دی ہے اور مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ وجہ کیا؟ بار بار بات آئی ہے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے صرف اسلام کے بینیفٹس کو تو اویل کریں، لیکن اسلام کی تعلیمات کے اوپر جہاں ہماری تھوڑی محنت لگتی ہے اس میں پیچھے ہٹ جائیں۔ مثال کے طور پر روزہ رکھنے کے لیے تو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بھئی روزی ہے تو روزہ ہے۔ بہت سارے کام کرنے والے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی دن بھر کمانا ہے، کہاں روزہ رکھیں گے، روزی ہے تو روزہ ہے۔ لیکن انہیں سمجھنا چاہیے کہ روزہ ہے تو روزی ہے، تھوڑی بہت دشواری ہو رہی ہے چھوڑ دیا، اور عید کے دن یہ بینیفٹ ہے، اس کو اویل کریں۔ عید پوری تم تراخ کے ساتھ منائیں گے اور پورے خوشیاں مچائیں گے، اور بس چلے تو ناچ گانے کریں گے، سب کچھ کریں گے۔
تو کیا ہوا؟ بینیفٹس کو اویل کیا، اور جو تھوڑی بہت اس کے نتیجے میں دشواری کا سامنا ہو رہا اس کو ترک کر دیا۔ ایسے ہی جیسے منافقین کی مثال اللہ نے دی ہے کہ بجلی چمکی اور اس کے نتیجے میں تھوڑا بہت روشنی ہوئی، فوری اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں، اور جیسے ہی وہ روشنی ختم ہوئی تو جو کام کر رہے تھے وہ بھی چھوڑ دیا۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب ان پر بجلی چمکتی ہے تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ رک جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم جو کچھ بینیفٹس لینا چاہتے ہو ان کا تعلق بس صرف اور صرف اللہ سے۔ اگر اللہ چاہیں تو نگاہوں کو اچک لیں، اگر اللہ چاہیں تو کان کے سننے کی جو طاقت ہے اس کو ختم کر دیں، آنکھ میں دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی ختم کر دیں۔ یہ جتنی چیزیں تم فائدہ اٹھا رہے ہو، یہ ساری چیزیں تو اس وجہ سے فائدہ اٹھا رہے ہو کہ اللہ نے یہ نعمت دی ہے۔ دیکھ رہے ہو تو اللہ کے دیکھنے کی نعمت کی وجہ سے دیکھ رہے ہیں، اللہ نے سننے کی نعمت دی ہے تو سن رہے ہیں، اللہ نے ہضم کرنے کی نعمت دی ہے اس وجہ سے تو جو ہے اچھے اچھے ڈشز ہم کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں۔ زبان میں کچھ مزہ اللہ نے رکھا ہے، اس کے نتیجے میں تو یہ ساری کے سارے کھانے اور پینے کے مزے ہم لوٹ رہے ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ہیں ذرا غور کیا جائے تو اللہ کی نعمتوں کے نتیجے میں ساری نعمتیں نعمت بنی ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے نتیجے میں یہ ساری نعمت تو نعمت بنی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انگلیاں نہ دیتے تو سب سے مہنگا ترین آئی فون بھی ویسٹ تھا ہمارے لیے۔ اللہ نے انگلیاں دی ہیں، انگلیوں کی نعمت دی ہے تو آئی فون کی نعمت بھی نعمت بنی ہے، ورنہ یہ نعمتیں بھی ہمارے لیے کوئی کام کی نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، دیکھو اگر اللہ چاہیں تو ان کے کان اور ان کی آنکھوں کو چھین لیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ نے ان نعمتوں کو نہیں چھین کر کے یہ سارے کے ساری مہلتیں دی ہے، یہ ساری نعمتیں دے رکھی ہے، یہ اس وجہ سے دے رکھی ہے تاکہ ہم اللہ کی نعمتوں کو حاصل کر کے اس کے عظمت کو سمجھیں اور دین کو سمجھیں اور اسلام کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، تاکہ سب سے پہلے اس کا فائدہ ہم دنیا میں حاصل کریں اور آخرت میں تو ہمارے لیے 5 انگلیاں گھی میں ہے ہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ابھی شاید آپ حضرات تک یہ دعوت بھی پہنچی ہے کہ اس مسجد میں دینی تعلیم کے انتظامات کے سلسلے میں خواہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے ہو، بڑی لڑکیوں کے لیے ہو، بڑے لڑکوں کے لیے ہو، بڑے حضرات کے لیے ہو، ہم میں سے ہر ایک طالب علم ہے اور ہم میں سے ہر ایک کو دینی تعلیم کے حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں ایک باضابطہ سسٹم چلتا ہے، ادارہ وفاق المکاتب کا بہت کامیاب سسٹم ہے الحمدللہ۔ اس سسٹم کے ساتھ یہاں پر دینی تعلیم کا نظم شروع کرنے کے حوالے سے ذمہ داروں سے بات چل رہی ہے، طے پایا ہے۔ ایک مختصر سا پروگرام اس کے لیے رکھا گیا ہے۔ آپ شاید خواتین بھی آئی ہوئی ہیں، کچھ آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ وہ پروگرام میں تھوڑا سا اور قربانی دے کر کے شریک ہوں۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہے اور بھوک بھی لگ رہی ہوگی، لیکن آپ لوگوں کے حوصلے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ کوئی سوال مقصود نہیں ہے، حوصلے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا ہے، تو ناشتے کا انتظام کریے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ صبح ہی جاتے ہوئے راستے میں موز لے لیا کہ آسانی سے کھا سکتے ہیں، لیکن ابھی تک کھانے کا وقت نہیں ملا، تو آپ لوگ انتظام بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظام کے ساتھ ہوں۔ بس اتنی درخواست ہے کہ تھوڑا سا اور اپنے بھوک کی قربانی دیتے ہوئے تشریف رکھیں، انشاءاللہ نفع ہی ہوگا۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم۔
دیکھیے دراصل ہم لوگ اس وقت جو یہاں بیٹھے ہیں اور اس پروگرام میں ہماری شرکت ہے، یہ مکاتب کے حوالے سے ایک کافی اہم ترین کام ہمارے شہر میں چل رہا ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے اطراف و اکناف کے بہت سارے اضلاع والے مختلف ریاستوں سے، دیگر اسٹیٹ سے لوگ آپ کے اپنے شہر حیدرآباد کو آ کر کے اس نظام کو دیکھتے ہیں اور اس کو اڈاپٹ کر کے اپنے علاقوں میں کام کرتے ہیں۔ یہ اپارچونٹی ہم سمجھیں کہ ہمارے خود شہر کے اندر یہ کام ہو رہا ہے، اور اگر شہر کی اس اہم ترین مسجد میں، جس کو میں کہوں گا کہ یہ مسجد دل کی حیثیت رکھتی ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ پورے شہر کے درمیان میں یہ مسجد ہے اور قرآن کے خدمات کے عنوان پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اگر قرآنی خدمات کا اس طرح کا کام اس مسجد میں نہ ہو تو یہ سمجھا جائے گا کہ دل کمزور ہے، جس کی وجہ سے پوری باڈی کمزور رہے گی۔ اس ادارے کا نام ہے، بلکہ اس سسٹم کا نام ہے ادارہ وفاق المکاتب۔ وفاق اصل میں کہتے ہیں مجموعے کو، مکاتب انسٹیٹیوٹس کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ جو اسلامک انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، پارٹ ٹائم انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں، اس کو مکاتب کہتے ہیں۔ مکتب کا یہ پرولل ہے، جمع ہے۔ حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب ہم سب جانتے ہیں، حضرت کی نگرانی کے اندر یہ کام چلتا ہے۔ دیکھیے ہمیں جو اس وقت سب سے اہم ترین فکر جو لے کر کے ہم یہاں بیٹھے ہیں وہ ہے انگلش میڈیم اسکولز میں زیر تعلیم طلباء کی دینی تعلیم و اسلامی تربیت کی فکر ہم کیسے کریں۔ یہ دراصل اس وقت کا ہمارا عنوان ہے۔ جو طلباء مدارس کے اندر پڑھتے ہیں اس سے ہم کو اتفاق ہو کہ نہ ہو، لیکن ان کی دینی تعلیم چل رہی ہے۔ سب سے زیادہ فکر مند ہم سب ہیں کہ ہمارے بچے مختلف اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، اور اسکول میں اگر دینی تعلیم کا نظم ہے بھی، وہ اسلامک اسکول کے نام سے چلتا بھی ہو، تو ہمیں اندازہ ہے کہ اس میں دینی تعلیم کے لیے کتنا موقع ملتا ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو اپنے ساتھ ماحول چاہتی ہے، بغیر ماحول کے تعلیم حاصل نہیں ہوتی ہے، اور اس فیکٹ کو، اس ریالٹی کو ہم نے قبول کیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم میں سے بہت ساروں کے گھروں میں گھر کے پیرنٹس ٹیچر ہیں، ہیڈ ماسٹر ہیں، اور دونوں کے دونوں اسکول میں جاب کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر کے اپنے بچوں کو چھوڑتے نہیں ہیں گھر میں کہ جب ہم خود دوسروں کو پڑھاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو اسکول کیوں لے جائیں، ہم گھر میں پڑھا لیں گے۔ انہیں یہ پتہ ہے کہ گھر میں پڑھانا یہ دراصل تعلیم نہیں ہے، اس وجہ سے پورے اہتمام کے ساتھ ماں باپ اپنے بچوں کو لے کر کے اسکول پہنچتے ہیں اور بچے کو مضبوط تعلیم دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ تعلیم ہمیشہ ماحول چاہتی ہے۔ اس وجہ سے یہ فکر کہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم اور اسلامی تربیت کی فکر کیسے کریں اور اس کی ترتیب کیا ہونا چاہیے، یہ دراصل ہمارا اس وقت کا مقصد ہے۔ میں چونکہ وقت کم ہے اور یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت بہت زیادہ ٹائم ہم آپ کا لینا مناسب بھی نہیں ہے، اس لیے میں ذرا تیز چلوں گا، سلائیڈز جو ہے میں خلاصہ بولتے ہوئے چلوں گا۔ دیکھیے حضرت یعقوب علیہ السلام ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نبی ہے اپنے وقت کے، اور ایسے نبی ہے کہ آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ سب نبی ہیں، اور آپ کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام یہ بھی نبی ہے، یعنی انبیاء کا خاندان ہے، اوپر بھی نبی اور نیچے بھی نبی۔ اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام کی ایک عجیب و غریب فکر کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور قرآن میں جو چیز بیان کر دی جاتی ہے وہ دراصل یہ ایک بہت ہی اہم ترین مہر ہے کہ بھئی یہ بہت غور کرنے کی بات ہے، اسی لیے قرآن میں بیان کر کے اللہ نے اس میں تدبر کا ہمیں حکم دیا ہے۔ وہ کیا تھا؟ انتقال کے وقت میں انہیں یہ فکر سوار تھی، ما تعبدون من بعدی، اپنی اولاد کے سلسلے میں
کہ سارے کے سارے انبیاء کی فیملی، لیکن اس کے باوجود تم میرے بعد کہیں شرک و بت پرستی میں مبتلا تو نہیں ہو جاؤ گے. یہ فکر سوار تھی، اور یہ اتنی اہم ترین فکر تھی. اللہ نے قرآن میں بیان کر کے ہمیں دعوت ایک فکر دی کہ دیکھو یہ تمہارے لیے غور کرنے کی بات ہے کہ جب ویسی شخصیت ویسے ماحول میں اپنی اولاد اور اپنی نسل کی طرف سے بے فکر نہیں تھی، تو تمہیں کیسے امن ہو سکتا ہے، اطمینان ہو سکتا ہے کہ تمہاری اولادیں آگے چل کر کے توحید پر باقی رہے گی. اس وجہ سے ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا ہم بھی اپنی اولاد کے سلسلے میں کہ یہ توحید پر باقی رہے، اسلام پر اور دین پر باقی رہے، کیا ہمیں اس کا اطمینان ہے کیا؟ اور ایسے سخت اور ایسے عجیب ترین ماحول میں کہ ہم اپنے بڑوں سے، یہاں ہمارے بڑے موجود ہیں جو کئی سال ہم سے بڑے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے سنتے آئے ہیں اور پوچھتے بھی ہیں کہ اتنی یہ گزشتہ 20 سالوں کے اندر جو اتنی تیزی کے ساتھ بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئی ہے اور آپ لوگوں کو نظر آئی ہے، کیا اس سے پہلے کہ 80 سال 100 سال ایسے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں نظر آئی ہوں؟ بالکل نہیں. جس طرح سے مادی تبدیلیاں ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی بہت ساری فکری تبدیلیاں بھی ہوئی ہے، اور بہت سارے ایمانی اور اسلام سوز فتنے بھی اس کے پیچھے دنیا کے اندر پیدا ہو گئے ہیں. اس لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت کہ ہم اپنی اگلی نسلوں کی حفاظت کریں. حدیث پاک میں ہے ما نحل والد من نحل افضل من ادب حسن، کوئی والد اپنے بیٹے کو حسن ادب سے بہتر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا ہے. حسن ادب سب سے بہترین تحفہ ہے، اگر یہ نہیں تو سارے تحفے اس کے سامنے ویسٹ ہیں. دوسری روایت ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو لیکن وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور ایک ایسی شخصیت ہمارے ملک کے اندر گزری ہے کہ ان کی تاریخ کے اوپر ایسی عجیب و غریب نگاہ تھی کہ ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے یہ خیال ہوتا ہے کبھی کہ گویا اللہ نے انہیں ایک چشمہ ایسا دیا تھا، وہ چشمہ وہ لگا لیتے تو آج سے 100 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے وہ انہیں نظر آتا اور وہ دیکھ کر کے اس کو بیان کرتے. ایسی بصیرت ان کو حاصل تھی جن کا نام نامی ہے حضرت علی میاں رحمہ اللہ. فرماتے ہیں ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم کو ہر تعلیم پر مقدم رکھیں اور بغیر اس ضروری تعلیم کے جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے کو، اپنے پیغمبر کو، اپنے عقیدے اور فرائض دینی کو پہچان سکیں، اس کے بغیر خالص رواجی یا معاشی تعلیم دلانا یہ گناہ ہے اور اپنے مذہب سے بغاوت ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی کہ پیدا کرنے والے کو تو پہچانے نہیں، اور جس نے پیدا نہیں کیا اور جس کے کوئی احسانات نہیں، اس کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے سر نیچے پیر اوپر کر رہے ہیں. دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم کو حاصل کرنا گناہ نہیں ہے، اس کو پورے اہتمام کے ساتھ فرض کفایہ سمجھ کر کے حاصل کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دینی تعلیم، قرآن اور حدیث اور جس کے اندر اصل علم ہے اس کو چھوڑ کر کے صرف رواجی تعلیم، یہ دراصل مناسب نہیں، اور یہ جو ہے بغاوت کی بات ہے. دیکھیے اس وقت جو صورتحال ہے کہ ہماری جو موجودہ نسل ہے اس پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. یہ مختلف، میں کہوں گا کہ یہ ورچوئل اٹیکس اس کے اوپر ہو رہے ہیں. آپ کہیں گے فزیکل اٹیک تو نہیں ہے، ہم تو پورے حفاظت میں رکھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو، جیسے مرغی اپنے چوزوں کو پروں میں چھپا کر کے رکھتی ہے، لیکن ورچوئل عجیب و غریب قسم کے اٹیکس اس پر ہے. اور وہ اٹیکس ہے جن کو ہماری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہے لیکن ہماری عقل اس کو سمجھ سکتی ہے. عجیب و غریب قسم کے حالات کے اندر اور نرغے کے اندر ہماری یہ موجودہ نسل پھنسی ہوئی ہے. اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم موجودہ نسل پر جو اٹیکس ہیں ان کو سمجھیں اور ان کو دیکھتے ہوئے ایک اس سے مخالف اور اس کے اگینسٹ میں اپنا ایک ویژن ڈیسائیڈ کریں. ہوا کیا تھا کہ جب انگریز کے زمانے میں
یہ موجودہ تعلیمی سسٹم یہ امپلیمنٹ ہوا. آپ کو اس کی تاریخ آپ پڑھے ہوں گے یا نہیں پڑھے ہیں تو پڑھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ درپیش تھا کہ ذریعہ تعلیم انگلش ہونا چاہیے یا اردو ہونا چاہیے یا ہندی ہونا چاہیے. اس پر انگریز کے زمانے میں ایک بہت بڑی بحث چھڑی اور اس کے اوپر بڑی بڑی میٹنگیں ہوئی. جو آخری اس کی میٹنگ تھی جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہونا تھا کہ ذریعہ تعلیم انگلش ہو یا غیر انگلش ہو. اس میں جو شرکاء تھے وہ تمام کے تمام شرکاء کے ووٹس آدھے آدھے ہو گئے اور بالکل یہ ووٹس ایسے آدھے آدھے ہو گئے کہ آدھے شرکاء کا کہنا تھا کہ غیر انگریزی ہو اور آدھے شرکاء کا کہنا تھا کہ انگریزی ہو. اس کے بعد ایک آدمی باقی تھا جس کا نام ہے لارڈ میکالے. اس نے اپنا ایک فیصلہ کن ووٹ دیتے ہوئے اپنا ایک ویژن اس نے بیان کیا تھا. ہسٹری کے اندر یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی. اس نے ویژن یہ بیان کیا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے ہندوستان کے لوگ یہاں ایک ایسی نسل پیدا وجود میں آئے جو پیدائشی طور پر اور اپنے خون اور گوشت کے لحاظ سے تو وہ ہندوستانی ہو لیکن اپنی سوچ و فکر کے لحاظ سے وہ مکمل انگریزی ہو. اس نے کہا تھا یہ بات اور اس کے ذریعے سے جو کچھ ہوا وہ ہوا اللہ کے فضل و کرم سے, دینی تحریکوں اور محنتوں کی وجہ سے. ان کا جو یہ پلان تھا وہ 100% کامیاب تو نہیں ہوا لیکن ہم اتنا سمجھ سکتے ہیں کہ 60-70% تک تو یہ لوگ کامیاب گئے ہیں. کہ سوچ و فکر کیا پائی جاتی ہے. اسی کے مقابلے میں اس وقت ایک ویژن ڈیسائیڈ کیا گیا مسلمانوں کی جانب سے, دانشوروں کی جانب سے, اور اس ویژن کے لیے ان لوگوں نے مکاتب کا نظام قائم کرنے کو ترجیح دی ہے. وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو تعلیمی سسٹم ان کا ہوگا لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور نظام تعلیم ہم قائم کریں گے اور اس کے ذریعے سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں ایک ایسی نسل وجود میں آئے جو پیدائشی طور پر تو ہندوستانی ہو مگر فکر و سوچ کے اعتبار سے وہ کامل مسلمان ہو. یہ اللہ کا فضل و کرم رہا کہ الحمدللہ ہمارے اس ملک کے اندر ہزاروں تھپیڑوں کے باوجود بھی اور لاکھوں منصوبوں کے باوجود بھی اور اسلام کے اگینسٹ میں عجیب و غریب قسم کی سازشوں کے باوجود بھی الحمدللہ آج ہمیں فخر ہے کہ ایک ایسے ملک کے اندر ہم سانس لے رہے ہیں کہ جس کے سلسلے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ اسلام اور دین کی آزادی ہمیں بہت سارے عرب ممالک کے اندر بھی نہیں ہے اور ان ممالک کے اندر بھی نہیں ہے جو پوری دنیا کے اندر سیکولرزم کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں. الحمدللہ آپ نے بھی ممکن ہے کچھ ملکوں کا سفر کیا ہو اور میں نے بھی اب تک کئی ممالک کا سفر کیا اور ہر جگہ میں اپنے اس فیصلے کے اندر میں مضبوط رہا کہ الحمدللہ ہم جس ملک کے اندر رہتے ہیں اس ملک کے اندر اسلام کے حوالے سے جو آزادی ہمیں ہے وہ آزادی تو عرب ممالک کے اندر بھی نہیں ہے. لیکن اس کو ہمیں اس کا تحفظ کرنا ہے اور اس سوچ کو بچائے رکھنا ہے اور اپنی اگلی نسلوں تک ان چیزوں کو پہنچانا ہے تاکہ ہم جو ہے کامیاب ہو سکیں اور ہماری اگلی نسلوں میں دین باقی رہ سکے. دیکھیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے تعلیم و تربیت اخلاق و آداب کہاں سیکھیں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ماں کی گود تو ہم سب کو پتہ ہے کہ آج ہماری ماں کی گود کیا اس قابل ہے کہ اس کے اوپر ہم بھروسہ کر سکیں. مائیں کس طرح کی ہے, کیا فکریں رکھتی ہے اور دودھ پلاتے ہوئے کیا سیریلز وہ دیکھ رہی ہے ہم سب کو پتہ ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہے. گھر کا ماحول اس قابل نہیں ہے کہ اس پر بھروسہ کیا جا سکے. مکاتب ہمارے محلوں کے اندر نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیں تو کوئی مکتب پورے محلے کے اندر نہیں ملتا. مدارس
اور اس کی جانب ہمارا رجحان اتنا کم ہے کہ وہاں پر بھیجنے کو تیار نہیں، اور اسکولز کی صورتحال بھی ہمارے سامنے ہے۔ ہم خود غور کریں کہ ان 5 مراحل میں سے ہماری موجودہ نسل کی اکثریت کہاں تک دینی تعلیم اور اسلامی تربیت حاصل کر رہی ہے۔ اگر نہیں کر رہی ہے تو پھر ذہن میں رکھیے کہ آگے حالات بہت ہی نازک ترین اور سخت ترین ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور ملفوظ ہے کہ ہمارا کام اس وقت تک قابل اطمینان نہیں ہوگا جب تک مسلمان اپنے بچوں کی تعلیم کو ان کی غذا اور دوا سے زیادہ اہم نہ سمجھیں۔ کن سے؟ غذا اور دوا سے زیادہ اہم ان کی تعلیم کو نہ سمجھیں گے، اور دینی مکاتب و مدارس کو اسی ذوق و شوق سے قائم کریں جس سنجیدگی اور ذوق و شوق سے وہ مساجد تعمیر کرتے ہیں، اس لیے کہ مساجد کی آبادی مکاتب کے بغیر ممکن نہیں جب تک ہم اس راہ کے مصارف کو اپنا اہم ترین اور مقدس ترین فرض نہ سمجھیں گے، اور اس میں صدیقی ذوق اور عثمانی جذبے کے ساتھ حصہ نہ لیں گے، اور جب تک اس راہ کی کوشش کو یعنی مکتب کے قائم کرنے کی کوشش کو عبادت کا درجہ نہیں دیں گے، اس وقت تک ہمارا کام قابل اطمینان نہیں ہوگا۔ اس لیے بھائی ہمیں اب 3 کام کرنا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جگہ جگہ مکاتب کا قیام ہو، ہم اپنی یہ ریسپانسبلٹی سمجھیں، اپنی یہ ڈیوٹی ہم ڈیسائیڈ کریں کہ بھئی ہر محلے میں، ہر گلی کوچے میں بچوں کی دینی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم اتنا تو جانتے ہیں کہ جہاں انسان اور جاندار رہتے ہیں وہاں ان کے غذا پانی، دانے پانی کا تو انتظام ہونا چاہیے۔ جہاں کوئی جاندار رہتا ہے وہاں غذا پانی کا انتظام ہونا ہے، تو جہاں مسلمان رہتا ہے وہاں اس مسلمان کی دینی تعلیم کا انتظام نہ ہو، یہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اس وجہ سے یہ بہت اہم ہے کہ جگہ جگہ مکتب قائم ہو، اس کو ہم اپنی ذمہ داری میں لے کر کے اس پر کام کریں، اور جہاں پہلے سے مکتب قائم ہے اس کو منظم ہونا چاہیے، بھئی آرگنائزڈ ہونا چاہیے مکتب کو۔ آج کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے بچے 3 4 5 سال سے اگر مکتب میں وہ پڑھ رہے ہوں تو ایک مکتب میں پڑھتے ہیں، لیکن اتنے طویل ترین عرصے میں بھی ان کا قرآن پاک ختم بھی نہیں ہو سکتا۔ بہت سی مرتبہ ان کا نورانی قاعدہ یسرنا القرآن بغدادی قاعدہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ عجیب و غریب صورتحال ہے۔ وجہ یہ ہے کہ مکتب تو ہے لیکن آرگنائز نہیں ہے، مکتب تو ہے لیکن سسٹم کے بیس پر نہیں چل رہا ہے، بس وہ ایسے ہی چلاؤ میں چلتا ہے۔ اس لیے دوسرا کام یہ ہے کہ مکتب منظم ہو، اور تیسرا یہ ہے کہ جو منظم مکتب ہے اس میں 100% بچوں کا داخلہ ہو۔ یعنی یہاں پر مکتب اگر قائم ہو جائے آپ لوگوں کی فکروں سے اور آپ لوگوں کی توجہات سے، تو پھر آپ سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ محلے کا کوئی لڑکا یا لڑکی ایسے نہ چھوٹے جن کا داخلہ اس مکتب کے اندر نہ ہو۔ بھئی یہ کوئی کمرشیل ایکٹیویٹی نہیں ہے کہ آپ کے سامنے اس کی کوئی مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، اس کا کوئی کمیشن ہم لوگ نہیں لیتے ہیں کہ بھئی جہاں جہاں مکتب قائم ہوگا وہاں سے ہم کو اتنا کمیشن چاہیے، کوئی کمرشیل ایکٹیویٹی نہیں۔ اس کی جو انکم ہوگی وہ آپ کے پاس ہوگی، اس کے ایکسپنسز آپ کے ذریعے سے ہوں گے، اور اس کا سارا نظام آپ کو دیکھنا ہے۔ یہ کوئی مارکیٹنگ والا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری سمجھیں کہ ہر لڑکا اور لڑکی اور ہر مسلمان کو ہم منظم مکتب سے جوڑنے کو اپنی ذمہ داری سمجھیں، اور اس کے اوپر ہم کچھ نہ کچھ کام کریں۔ بھئی 2 طرح کے نظام ہوتے ہیں مکاتب میں۔ خیر میں اس کو آگے بڑھتا ہوں۔ دیکھیے دراصل دین مقصود ہے، دینیات مقصود نہیں ہے، البتہ تجربے سے یہ ثابت ہے کہ موجودہ دور میں جو دینیات نظام و نصاب قرآن کریم اور دین کی بنیادی تعلیم و تربیت کے لیے بے حد مفید ہے، اور اس میں مسلک اور مکتب فکر کی تفریق کے بغیر بھی ہم جو ہے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ یہ اس وقت کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جب کوئی دین کا کام شروع ہوتا ہے تو ہمارے بہت سارے ساتھی یہ کہہ کر کے دور ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ بتاؤ پہلے کہ آپ کون سے مسلک کے ہیں اور کون سی جماعت سے آپ کا تعلق ہے۔ ہمیں بھی لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ کون سی جماعت سے آپ کا تعلق ہے، آپ کام کر رہے ہیں، تو ہم سب کو ایک ہی جواب دیتے ہیں، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی یہی جواب دیں۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب
یہ بچوں کو مسلک سکھانے کی ہمیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. یہاں مذہب سکھایا جاتا ہے, یہاں مسلک نہیں سکھایا جاتا. اگر آپ مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہیں آ جائیے, ویلکم, موسٹ ویلکم. اور اگر مذہب اسلام سے تعلق نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں, لیکن مذہب اسلام سے تعلق رکھتے ہوئے مسلک کی بنیاد پر کٹ جانا اور اپنے اہم ترین کاموں سے دور رہ جانا یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے تینوں طبقوں میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. بچے بھی ہے, مرد حضرات بھی ہے, بڑی عورتیں بھی ہے, ان سب کے اوپر کام کرنا ہے. ایک تو قرآن پاک یہ تجوید سے پڑھنے والے بنے, دوسرے یہ کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی ان کے پاس فکریں پیدا ہو, اور تیسرے یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر دین کو لانے کے لیے بنیادی دینی تعلیمات یہ حاصل کریں. اس کے لیے باضابطہ ایک کریکولم ہم لوگ بنائے ہیں, ایک پورا نصاب بنا ہوا ہے, اور اس نصاب کے ذریعے سے ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہو رہا ہے. یہ نصاب مردوں کے بچوں کے لیے الگ بنا ہوا ہے, یہ بچوں کا نصاب ہے. ایسے ہی مردوں کے لیے نصاب الگ بنا ہوا ہے, خواتین کے لیے مستقل اس کا نصاب بنا ہوا ہے. اسکول سلیبس بھی اس کا بنا ہوا ہے. مطلب یہ کہ ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں, وہاں پر اکثر اسکول والے ایک پیریڈ اسلامیات کے لیے, دینیات کے لیے نکالتے ہیں, لیکن آپ جا کر کے پتہ کریں, ہمارا تو سروے یہ کہتا ہے کہ تقریباً 98% اسکولز ایسے ہیں جہاں پر اگرچہ کہ یہ کہا جا رہا ہو کہ یہاں دینی تعلیم ہم دیتے ہیں, لیکن ان کے اسلامک لٹریچر کے پیریڈ کے لیے اور دینیات کے پیریڈ کے لیے ان کے پاس کوئی کریکولم نہیں ہے, کوئی کریکولم نہیں ہے. ہاں بعض اسکولز ہیں جہاں پر ہے, لیکن اکثر و بیشتر ان کے پاس جو دینیات کا اسٹاف ہے انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ ایک اپنا کریکولم بنا کر کے پڑھائیے. اب وہ چند دعائیں, چند حدیثیں جمع کر لیتے ہیں اور جمع کر کے سال بھر وہی پڑھاتے ہیں. اور ذرا کچھ پورشن کا مسئلہ آتا ہے تو سائنس کے سبجیکٹ والوں کے لیے وہی دینیات کا پیریڈ چاہیے, سوشل والوں کے لیے وہی دینیات کا پیریڈ چاہیے, اور انگلش والوں کے لیے پورشن کمپلیٹ نہیں ہو رہا اور وہ کمپلیٹ کرنا ضروری ہے, اس لیے سارے پیریڈز کا نتیجہ نزلہ اسی دینیات کے پیریڈ پر اترتا ہے اور اس کا کچومر بنا لیا جاتا ہے. اور یہ سب وہ باتیں ہیں جو میں کوئی افسانہ نہیں, ایسا ہو رہا ہے اور اس کو میں بیان کروں, شاید آپ میں سے بعض اس سے گزرے بھی ہوں گے. اس لیے باضابطہ اسکول کے بچوں کے لیے کیا کریکولم ہونا چاہیے دینیات کا, الحمدللہ وہ بھی تیار ہے. ایسے ہی حفظ کا نظام ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن اتنا ہم ذہن میں رکھیں کہ بھائی ہمارے محلے کے ہر بچے کو اتنا اویئر کرنے کی ضرورت ہے, اور ہر پیرنٹ کو اتنا اویئر ہونے کی ضرورت ہے کہ کچھ نہ کچھ وقت وہ اپنے مکتب کے لیے نکال سکے, دینی تعلیم کے لیے. یہ نصاب جو بنا ہے یہ ایک ایسا نصاب ہے جس میں بچہ اپنی عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ روزانہ کچھ نہ کچھ وقت دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسانی سے فارغ کر سکتا ہے. دیکھیے یہاں کچھ ٹائم ٹیبل بھی دیا گیا. اگر بچے ہمارے روزانہ 8 گھنٹے سونے میں وقت گزاریں, اور ایسے ہی نماز وغیرہ کے لیے 2 گھنٹے نکل جائیں, اسکول کے 6 گھنٹے نکل جائیں, اور قیلولہ کے لیے ان کو آپ 2 گھنٹے دے دیں, اور ایسے ہی اسپورٹس کے لیے ان کو 2 گھنٹے دے دیں, اور ہوم ورک کے لیے ان کو 3 گھنٹے دے دیں. اتنا سب وقت نکالنے کے باوجود بھی 1 گھنٹہ آپ مکتب کے لیے ان کو آسانی کے ساتھ فارغ کر سکتے ہیں. اس لیے ہم اس بات کا ذہن بنائیں کہ اس سلسلے میں ہم فکر کریں, اور بچوں کو یہ جو ہمارے پاس نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کی چند خصوصیات ہیں, آپ اس کو ذہن میں رکھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر کوئی اختلافی بات اس میں نہیں ڈالی گئی. سارے مواد معتبر حوالوں کے ساتھ یہاں پر دیا گیا ہے, پورا مواد حوالوں کے ساتھ موجود ہے, کوئی اختلافی بات اس کے اندر نہیں ہے. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ جب ہم لوگ اس کو ڈیزائن کر رہے تھے اس وقت ایک سیرت کے سوال جواب ہوتے ہیں, اس میں ایک سوال یہ تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے. اب اس کا جواب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سلسلے میں اصل جو راجح قول ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہے. راجح قول آپ کو پتا ہوگا, ہمارے بچپن کے اندر 12 ربیع الاول کو 12 فات بولتے تھے. اب میلاد النبی چل رہا ہے لیٹسٹ, پہلے 12 فات کہا جاتا. مطلب کیا 12 فات مطلب 12 وفات, وفات بولے تو انتقال کو کہتے ہیں. 12 ربیع الاول یہ آپ کی وفات کا دن طے ہے.
ولادت کے سلسلے میں بھی کچھ مرجوح روایات ہے، ضعیف روایات ہے، جس کے ذریعے سے 12 ربیع الاول بھی ہے، لیکن جو راجح اقوال ہے اس کا وہ یہ ہے کہ 9 ربیع الاول. ٹھیک. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی ہم کو تو ہماری پالیسی کے حساب سے کوئی اختلافی بات ڈالنا نہیں ہے، اب کیا کریں؟ سوال یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوا؟ اب اگر ہم یہاں ڈالتے ہیں 9 ربیع الاول تو وہ ایک اختلاف کھڑا ہو جائے گا. اگر ہم ڈالتے ہیں 12 ربیع الاول تو راجح قول نہیں ہے، اس لیے کہ معتبر حوالہ بھی ہونا ضروری ہے پھر. تو آخرکار یہ طے پایا، اور کتاب آپ لیں گے تو کتاب کے اندر اس کا جواب لکھا ہوا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے. ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے دن پیدا ہوئے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. تو معتبر حوالوں کے ساتھ یہ نصاب ہے. بچوں کی عمر کے لحاظ سے بنایا گیا، سائیکالوجیکل پوائنٹس کو سامنے رکھ کے بنایا گیا، اس کو ضروری باتوں کو پہلے دیا گیا. بچے کی جتنی عمر سیکھنے کی ہوتی ہے اس میں وہ بہت کچھ دینی باتیں سیکھ سکتا ہے اس نصاب کے ذریعے سے. ایسے ہی ہر سال کی اس میں مختلف رنگوں کا انتخاب بھی جو کیا گیا ہے اس کتاب میں، وہ بچوں کے کون سے رنگ بچوں کے ذہن پر افیکٹڈ رہتے ہیں، اٹریکٹیو ہوتے ہیں بچوں کے لیے، ان رنگوں کا انتخاب کیا گیا ہے. اساتذہ اور والدین کی دستخط کے ذریعے ہر ماہ نصاب کی نگرانی کا نظام بنایا گیا. جس سبق پر مہینہ ختم ہو رہا ہے وہاں تاریخ لکھ کر استاذ مختصر دستخط کریں گے بچوں. یعنی یہ نصاب ایسا ہے کہ پیرنٹس کو ساتھ لے کر کے یہ چلتا ہے. ایسے ہی اس نصاب کے اندر بچوں کی نماز کی نگرانی کے لیے نماز چارٹ دیا گیا. الحمدللہ آپ کو سن کر کے خوشی ہوگی، ہمارے بعض مکاتب ایسے ہیں جہاں پڑھنے والے بچے صاحب ترتیب ہیں. مطلب صاحب ترتیب کا مطلب ایک یہ ٹرمینالوجی ہے کہ صاحب فقہ کی، صاحب ترتیب اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ذمے ایک نماز بھی قضا نہ ہو. اس چارٹ کے ذریعے سے ان کی نگرانی کی جاتی ہے کہ آپ کی نماز قضا نہیں ہونا چاہیے. روزانہ اپنی نمازوں پر ٹک کر کے آپ لا کر کے بتائیں. تو اس طرح سے بعض بچے ماشاءاللہ سے صاحب ترتیب بھی ہیں اور نمازوں کا اہتمام، اس کی نگرانی بھی ہوتی ہے. اور ایسے ہی منظم مکتب کے بہت سارے امور ہیں. مکتب کے ذمہ دار فکر مند ہو، جگہ کا انتظام ہو، سہولت بخش نظام ہو، یہ ساری چیزیں الحمدللہ. یہ آئی ڈی کارڈ، بیگ، کتابیں، یونیفارم، یہ ساری چیزیں اس کے اندر مینٹین کی جاتی ہیں. بھائی دیکھیے، یونیفارم ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ذہن کو تیار کرنے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. ہمارے نوجوان ساتھیوں کو پتہ ہوگا کہ جب آپ اسپورٹس کے کپڑے پہن لیتے ہیں جب آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، اور جب اسکول کا یونیفارم پہنتے ہیں جب کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، اور جب آپ اسلامی لباس پہنتے ہیں جب کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، اور جب آپ سوٹ بوٹ ٹائی وائی لگا لیتے ہیں جب کی فیلنگ کیا ہوتی ہے. یہ یونیفارم جو ہوتا ہے یہ ہمارے دماغ پر ڈائریکٹ جو ہے ہمارے دماغ کے لیے وہ ایک عجیب و غریب فیلنگ کو پیدا. اگر ہم بچوں کے ذہن اور ان کے ساری سوچ و فکر کو لے کر کے اگر مکتب میں کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے یونیفارم بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. اللہ کا فضل و کرم یہ ہے کہ تمام مکاتب میں یونیفارم کا نظام بنا ہوا ہوتا ہے. ایسے ہی ایک چیز اور ہے کہ ہم اس مکتب کے نظام کو چندے کے اوپر منحصر نہیں کرتے کہ محلے کے لوگ چندہ دیں اور یہاں مکتب کا نظام چلے، بلکہ یہ پورا نظام فیس کے ذریعے چلایا جاتا ہے. آپ لوگ یہاں طلباء سے فیس لیں گے اور وہاں کے اخراجات پورے کریں گے. جو بچے ہوئے ہیں وہ یہاں کے مکتب کے پروگراموں کے لیے کام آئے گا، اور جو اگر کم ہو گیا تو یہیں کے جو اہل خیر حضرات ہیں وہ اس کی بھرپائی کر کے اخراجات کو پورا کریں گے. اس کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے کہ دیکھیے تھوڑا سا یہ سن لیجئے، اس کے بعد ختم کرتے ہیں ہم. جس چیز میں مال لگتا ہے اس کی اہمیت پیدا ہوتی ہے. جہاں مال لگتا ہے وہاں دل بھی لگتا ہے. فیس ادا کرنے کی وجہ سے والدین پابندی کے ساتھ مکتب بھیجتے ہیں. فیس کے نظام سے اساتذہ، والدین اور ذمہ داران فکر مند ہوتے ہیں. فیس کی وجہ سے مکتب خود کفیل ہوتا ہے، سیلف ریلائنٹ ہوتا ہے. فیس کی وجہ سے انتظامیہ کے لیے مدرسین کو ہدیہ دینے میں زیادہ مالی بوجھ نہیں پڑتا.
سرکاری اور کانوینٹ اسکولوں کے نتائج اور دونوں کے درمیان بنیادی فرق اور اہمیت ہمارے سامنے ہے۔ گھر کے بازو گورنمنٹ اسکول ہوتا ہے، وہاں نہیں بھیج کے ہم جو ہے بہت دور دور بچوں کو بھیجتے ہیں، کیونکہ وہ فیس لے رہے ہیں تو کام بھی ویسا کرتے ہیں۔ فیس کا مقصد بچوں کو مکتب کے پابند بنانا اور والدین کو فکر دلانا مقصود ہے۔ بچوں کو کتاب اور یونیفارم قیمت میں دی جائے تو وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ ائمہ، مؤذنین اور مدرسین کو دینیات پڑھانے کے لیے بیچ وائز الگ سے ہدیہ دینا ضروری ہے۔ اگر ذمہ داران، یہ پوائنٹ اہم ہے، اگر ذمہ داران خیر خواہی کے جذبے میں فیس کا نظام قائم نہیں کریں گے تو خاطر خواہ نتیجہ نہیں مل سکے گا۔ اس وجہ سے علاقے کی نوعیت کو سامنے رکھ کر کے فیس کا نظام بنانا اور فیس کے ذریعے مکاتب کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چند اہم سلائیڈز آپ کے سامنے پیش کیے گئے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک دیکھ لیجئے کہ مار پیٹ وغیرہ ہمارے نظام میں نہیں ہے، کہ بچوں کو مار کر کے نہیں، ان کو اپریشیٹ کر کے اگر پڑھا سکتے ہیں تو پڑھائیں، اور اگر ہمارا اپریسیشن انہیں کام نہیں آتا ہے اس کے باوجود بھی وہ نہیں سدھرتے ہیں تو اگر دوسرے بچوں کو نقصان ہو رہا ہے تو ان کو سرپرستوں کو بلائیں اور بلا کر کے بچوں کو بھیج دیں، لیکن مار پیٹ کے ساتھ نہیں۔ یہ بچوں کی سائیکالوجی کا پورا خیال رکھنا ہے۔ بہرحال یہ کئی ایک اہم ترین چیزیں ہیں، اس کے ساتھ یہ پورا نظام چلتا ہے۔ اب یہاں پر ہماری فکر یہ ہے کہ آپ حضرات ایک ریسپانسبلٹی کو آپ قبول کریں، وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے جناب محفوظ صاحب ہے، کہاں ہیں؟ ہاں، آپ کے پاس اپنے بیٹے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، درمیانی ہیں، جو بھی ہیں، بیٹیاں ہیں، ان کی جو بھی عمریں ہیں، آپ یہاں نام لکھائیں، اور نام لکھانے کے بعد اس کے نظام بنانے کی انشاءاللہ فکر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ بولیں گے کہ ہم لوگ بہت سارے اتنے بڑے ہیں کہ بچے بھی بڑے ہو گئے، تو آپ کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، نواسیاں ہیں، ان سب کو داخلہ دلوانے کی فکر کریں۔ لیکن اس کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ میں سے ہر ایک اس بات کی ذمہ داری لیں کہ کم از کم 10 بچوں کا داخلہ آپ اس مکتب میں کروائیں۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کے چند فون آپ پھرائیں گے اور ایک آدھا گھنٹہ آپ نکالیں گے، تھوڑا سا چلنا پھرنا ہو جائے گا محلے کے اندر، بہت سارے لوگ متوجہ ہو جائیں گے۔ اس وقت بہت سارے جرائم کی وجہ اور بہت سارے مسائل کی وجہ دینی تعلیم کا نہ ہونا ہے۔ دینی تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے گلی گلی اور اچھے اچھے مالداروں اور ایجوکیٹڈ لوگوں کے درمیان بھی طلاق کے بے شمار مسائل، خلا کے بے شمار مسائل، میراث کے بے شمار جھگڑے۔ ایسا دکھ رہا کہ بیچارے جانے والے اگر دنیا سے جا رہے ہیں اور مر رہے ہیں تو کئی کو مر رہے ہیں کی بولے جیسا مطلب کوئی گیا بولے جانے کا انتظار چل رہا اولادوں کا۔ بڑے عجیب و غریب مسائل، ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں تو اتنا عجیب مسئلہ، وہ بیچارے ماں باپ غیرت کو وہ کسی کے سامنے بولنے بھی نہیں سکتے، اور بچہ ہے کہ میرے حال جو حالات ہے اب بیان کر کے کیا کریں گے، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ ایسے ہی ذاتی مسائل، گھر میں بھائی بہنوں کے جو اختلاط ہے اور جو مسئلہ بیان کے قابل نہیں ہے، اندرونی حالات۔ اس لیے بھائی تھوڑی سی ہماری فکریں ہوگی، تھوڑا محلے کے اندر 1-2-4 گلی میں چلنا پھرنا ہوگا، چند گھروں پر دستک دے کر کے ان کو متوجہ کرنا ہوگا، اتنا ہی تو ہوگا نا۔ کوشش اس بات کی کریں کہ 10 بچے میرے ذریعے سے مکتب میں داخلہ لے لیں۔ دیکھیے ہمارے اعمال عام طور پہ اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں، ایک سجدہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہمارے اعمال اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال کے بلبوتے پہ جنت میں جا سکیں۔ اگر اس طرح کی خدمات میں ہم حصہ لے لیں گے تو یہ بچے کھینچ کے لے کے چلے جائیں گے جنت میں کہ ذریعہ انوج بنے تھے۔ اور یاد رکھیے کہ کون آگے چل کے کیا بننے والا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، اور ان کی صلاحیتیں اگر صحیح جگہ پر نہیں لگے گی تو غلط جگہ پر لگ کر کے وہ صرف نقصان ہی نہیں پورے معاشرے کو لے کر کے ڈوبیں گے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ منظم مکاتب قائم ہوں، یہاں بھی مکتب قائم ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وجہ سے آپ لوگ اس کی فکر کریں
کہ محلے کا ہر گھر اور ہر فرد یہ ہماری تحریک کا حصہ بن جائے اور ان کی دینی تعلیم کا نظم ہو جائے. جو بڑے حضرات ہیں ان کے لیے قرآن فہمی کے کلاسز کا بھی انتظام کیا جائے گا. جو بچے ہیں ان کے لیے دینیات کے کلاسز کا انتظام کیا جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے. ابھی آپ کے ذہن میں کچھ بچے ہیں آپ کے فیملی کے، ان کے تو نام اور فون نمبر، بچوں کا نام نہیں بھی لکھا ہے تو ان کے سرپرستوں کا نام لکھا کر کے آپ لوگ جائیں، انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.